اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح میں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں ہم بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے قرآن کریم کی مختلف آیات پر، اور ان سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی ان آیات کے معنی، مفاہیم کیا ہیں اور اللہ کا پیغام کیا ہے۔ اپنے علماء کے جتنے بھی ہم شکر گزار ہو جائیں وہ کم ہے، تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں، ہمیں قرآن سے قریب کر دیتے ہیں۔ آج انتہائی اہم آیت سورہ نور کی آیت نمبر 55 پر گفتگو فرمائیں گے ہمارے عہد کے جید عالم دین۔ خواتین و حضرات، اللہ کیا فرما رہا ہے یہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں؟ اسے آیہ استخلاف بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ وعدہ فرما رہا ہے، اور اللہ کا وعدہ، اللہ تعالیٰ کے وعدے سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ وعدہ فرماتا ہے کہ میں تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، اور ان کے لیے دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا، جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی حالت خوف کو امن میں بدل دے گا۔ اللہ اکبر۔ بس اب تم کیا کرو؟ تم میری بندگی کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو لوگ اس کے باوجود کفر کریں گے وہ فاسق ہیں۔ بہت سارے موضوعات، بڑے بڑے موضوعات، یہ خلیفتہ فی الارض کی بات بھی ہو رہی ہے، ایمان لانا، نیک عمل کرنا۔ اچھا، ایمان اور نیک عمل پورے قرآن کریم میں ایک ساتھ اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ خلافت، یہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں فرما رہا ہے کہ جنہیں ہم زمین میں اقتدار دیں گے وہ نماز قائم کریں گے، وہ زکوٰۃ کے ادارے قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ تو یہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنا، اس کی اہلیت کن میں ہوتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما رہے ہیں مدینہ منورہ، تو اللہ تعالیٰ دعا سکھا رہا ہے، وہ دعا قرآن کریم میں رکھ دی گئی۔ اللہ اکبر۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ تو کیا یہ ریاست درکار ہے؟ دین کو درکار ہے تو کیوں درکار ہے؟ ایک سیکولر ریاست میں اور ایک مسلمان ریاست میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ بہت ساری باتیں سیکھیں گے ہم۔ ہماری خوش نصیبی تشریف فرما ہے محترم علامہ رضی جعفر صاحب قبلہ۔ خواتین و حضرات، علامہ رضی جعفر صاحب قبلہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہمیں سکھاتے ہیں، ہم سب علامہ صاحب سے سیکھتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ تفسیر قرآن بالقرآن علامہ صاحب کا خاصہ۔ علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ نور آیت نمبر 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی حالت خوف کو امن میں بدل دے گا۔ پس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال علامہ صاحب کی خدمت میں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کس پیغمبر کے زمانے کے بادشاہ کا نام نمرود تھا؟ درست جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، غزوات کی کل تعداد کتنی ہے؟ 17، 27 یا 37؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت، اہم ترین آیات میں سے ایک آیت آج ہم نے منتخب کی ہے۔ ارشاد فرمائیے، یہاں اللہ تعالیٰ کچھ کلیہ بیان کر رہا ہے، وعدے کر رہا ہے، اور اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ من اصدق من اللہ قیلا۔ اللہ اکبر۔ ارشاد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کی اہم ترین آیتوں میں سے ایک ہے۔ یوں تو قرآن کی جو 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، ہر آیت اہم ہے، جی سبحان اللہ۔ تو یہ آیت بھی اہم ترین آیتوں میں سے ہے کہ جس میں خلافت الہیہ کا تذکر اور قدرت کا اعلان، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ہوں زمین پر خلیفہ بنانے والا، یعنی اپنا جانشین بنانے والا۔ جی ہاں۔ بعض معاشروں میں لفظ خلیفہ کو اتنا ہلکا قرار دے دیا گیا، میں یہاں کی بات تو نہیں کہہ سکتا، مگر ہندوستان میں بعض جگہوں پر نائی کو خلیفہ کہتے ہیں۔ جی ہاں۔ خلیفہ دیا گئے ہیں، آپ بعض بنوا لیجیے۔ بعض جگہوں پر مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہر انسان کو اللہ کا خلیفہ سمجھتے ہیں، اور نہیں سمجھتے کہ کیا قابیل بھی اللہ کا خلیفہ ہے جس نے اپنے بھائی کو بلا وجہ قتل کر دیا۔ انسان تو وہ بھی تھا، بلکہ آدم و حوا کے بعد وہی انسان دنیا میں آیا۔ کیا فرعون انسان نہیں تھا؟ کیا شداد، نمرود، حامان اس قسم کے ظالم انسان نہیں تھے؟ ہلاکو خاں، چنگیز خاں اور اس دور کے جتنے ظالم ہیں، یہ سب انسان ہیں۔ انسان کے حیثیت سے تو سب انسان ہیں، تو کیا ہر انسان خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اللہ کا خلیفہ ہے؟ یہ ایک ناقص تصور ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے، چاہے جتنے ہی بدماش ہو، جتنے برا انسان ہو، قاتل ہو، لغویات کا مجموعہ ہو۔ اللہ جس سے خلیفہ بنائے گا اسے ہدایت بشر کا ذمہ دار بنائے گا،
خلیفہ کے معنی جانشین. جی اللہ اپنا جانشین زمین پر بھیج رہا ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ کہ اللہ جسے بھیجے گا اس کو بندگان خدا کے لیے نمونہ بنا کر بھیجے گا. سبحان اللہ. یہ نمونہ جو اللہ کا نمونہ ہے. اسی لیے حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق سے آراستہ ہو جاؤ. تو جب عام لوگوں کو، ایمان لانے والوں کو حکم یہ ہے کہ اخلاق الہی سے آراستہ ہو جاؤ، تو اللہ جسے خود جانشین بنا کر بھیجے گا، کیا وہ الہی صفات کا مظہر نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ. تمام انبیاء کرام جو زمین پر اللہ کی جانشینیں کر رہے تھے، چونکہ وہ پیغام دینے والا، یہ پیغام پہنچانے والے، اللہ اپنی وحی کے ذریعے سے پیغام پہنچائے گا اور یہ اس پیغام کو نشر کریں گے. ٹھیک. اور چونکہ اللہ کے پیغام کو نشر کرنے والے، ان کی اطاعت بھی واجب ہوگی، چونکہ اللہ کی اطاعت واجب ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی جو اس کا پیغام پہنچا رہا ہے. جی چونکہ پیغام جو پہنچا رہا ہے وہ اس کی اطاعت نہیں ہے، در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے. سبحان اللہ. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. تو جب نمائندہ بنائے گا تو اپنی صفات کا مظہر بنائے گا. اور جیسا کہ علامہ فخر الدین رازی نے ایک بڑی نفیس بات لکھی ہے، جہاں تذکرہ ہے نا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ جب اللہ نے اپنے رسول کی اطاعت کو ایبسلوٹلی واجب قرار دیا ہے کہ ان کے ہر حکم کی اطاعت واجب، جی ایبسلوٹ، اور ایبسلوٹ اطاعت اسی کی ہو سکتی ہے جس سے غلطی کا امکان نہ ہو. چونکہ اگر اس سے غلطی کا امکان ہوگا تو پھر اس غلطی کی بھی اطاعت واجب ہو جائے گی، اور ناممکن ہے کہ اللہ جو کسی بندے کو غلطی کی اطاعت واجب قرار دے. ٹھیک. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ جس کے اطاعت اللہ واجب قرار دے اس کی ذات سے غلطی اور گناہ کا امکان نہ ہو. ٹھیک. اور پھر ہم سورہ قصص میں پڑھتے ہیں اللہ ہی یخلق و یختار، اللہ ہی بندوں کو پیدا بھی کرتا ہے اور وہی ان میں سے انتخاب بھی کرتا ہے. ما کان لہم الخیرہ، بندوں کا اختیار نہیں ہے کہ کون زمین پر اللہ کی نمائندگی کرنے والا ہے. تعالی اللہ عما یشرکون، بلند اللہ اس بات سے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں. ان دونوں باتوں کو ملانے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ کتنا سنگین ہے کہ الہی انتخاب ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے زمین پر اپنی نمائندگی عطا کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ کتنے مسالم برداشت کر لے گا. پہلا صاحب شریعت نبی حضرت نوح علیہ السلام، کوئی ویسا صبر پیش کر سکتا ہے جیسا حضرت نوح نے کیا. 950 برس ان کی مدت تبلیغ ہے، اس میں پتھر کھا رہے ہیں، گالیاں سن رہے ہیں، ناسزا کلمات سن رہے ہیں، بیوی بھی مخالف ہے، بیٹا بھی مخالف. گھر سے نکلتے ہیں تو لوگ جس کا بس چلتا ہے پتھر مارتا ہے، جس کا بس چلتا ہے ناسزا کلمات کرتا ہے. کچھ لوگ بچوں کو پیچھے لگاتے تھے کہ اس کے پیچھے شور کرو تاکہ ان کی بات نہ سننے میں آئے. کسی سے راستے سے گزر رہے ہیں، ادھر سے کسی شخص نے دیکھا اچھا نوح آ رہے ہیں، راستہ بدل دیا. راستہ نہ بدل سکا، کپڑے چہرے پر کپڑا ڈال دیا تاکہ سامنا نہ ہونے پائے. قریب سے گزارا تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی کہ جو بات کہیں مجھے سننی نہ پڑے. کیا قلب کی وسعت ہے. یہ سب قرآن ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی جانتا ہے کہ اپنے پیغام کو کہاں رکھے، کس کے دل میں اتنی طاقت ہے. جناب نوح ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ روشن کی گئی، اتنی بڑی آگ کے زمین آسمان کے درمیان صرف شعلے نظر آ رہے تھے، اور پھر منجنیق کے ذریعے ان کو پھینک دیا تھا. کون کس میں اتنی طاقت ہے کہ برداشت کرنے کی. تو ہم لوگ اگر کسی محلے میں رہتے ہیں، ایک ہفتے تک لوگ ہمارے بارے میں تانا تشنی کرنا شروع کریں، ہمارا دل پھٹ جائے گا. ہاں کیا ہو گیا، یہ لوگ مجھے کیوں اتنی بری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. ایک ہفتہ اگر بری نگاہ سے دیکھنا شروع کریں ہمارا دل زخمی ہو جائے. جناب نوح 950 برس نہ صرف ان کی تانے تشنی برداشت کر رہے ہیں بلکہ ان کے ہر قسم کے حملوں کا جواب دے رہے ہیں. یہاں تک کہ لوگ آ جاتے ہیں جناب نوح کے پاس. سورہ یونس کی آیت نمبر 71 میں عجیب بات کہی گئی. ایک روز پوری قوم کے جتنے بااثر لوگ تھے وہ آئے اور جناب نوح سے کہا ہے نوح یہ جو آپ تبلیغ کر رہے ہیں نا چھوڑیں، ورنہ ہم آپ کو سنسار کریں گے. سنسار کرنے کا مطلب ہے کسی شخص کو کھڑا کر کے ہر اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ گر کے مر جائے. تو آپ اپنی باتیں چھوڑ دیں ورنہ ہم آپ کو سنسار کریں گے. جناب نوح کا جواب، اور واقعی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جسے نمائندگی دی ہے وہ کس
پاور، کس طاقت کا حامل انسان ہے. کہتے ہیں قوم کے لوگوں تم سب اکٹھا ہو جاؤ، اپنی ساری طاقتیں جمع کر لو، اچھی طرح غور کر لو اور مجھ پر حملہ ور ہو جاؤ. دیکھو میرا اللہ میری مدد کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ تو اکبر، یہ ہے منزل اللہ یعلم حیث یجعل رسالہ. سبحان اللہ، وہ جانتا ہے کہ اپنا پیغام کس کے یہاں رکھے. سبحان اللہ. اچھا، جتنے بھی آپ نے یہاں پر ریفرنسز عطا فرمائے وہ انبیاء کے ریفرنسز عطا فرمائے. یہاں جو اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہا ہے یہ کن سے وعدہ فرما رہا میں ہے؟ آ رہا ہوں اس پر. اچھا آپ آ رہے ہیں اس میں، ارشاد. چونکہ یہ خلافت الہیہ ہے. جی پہلی خلافت حضرت آدم کے علیہ السلام کی، انی جاعل فی الارض خلیفہ. اس میں بات بھی تھی کہ خلیفہ میں بناؤں گا. انی جاعل، یقیناً ان تحقیق کے لیے، بتحقیق میں ہوں جی خلیفہ بنانے والا. اس میں ایک پیغام ہے کہ دنیا میں جی ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ جب اللہ کی طرف سے ایسے شخص کو روئے زمین پر جانشینی اللہ عطا کرے گا کہ جو پورے روئے زمین پر انصاف قائم کرے گا، پورے روئے زمین پر عدل الہی کا قیام کرے گا، پورے روئے زمین سے ظلم و ستم کا خاتمہ کرے گا. ایسا ماحول پیدا کر دے گا ہر روئے زمین کے ہر حصے میں اللہ کی عبادت ہو رہی ہوگی. جیسا کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ترمذی کے اندر موجود ہے، لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لتقبل اللہ ذلک اليوم. اگر دنیا کی زندگی میں ایک دن باقی رہے گا تو اللہ اس دن کو طویل کر دے گا تاکہ ایک ایسے شخص کو اللہ زمین پر بھیجے جو دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرنے والا ہوگا، عدل کے پرچم کو بلند کرنے والا ہوگا. چونکہ انبیاء کی غرض بھی سورہ الحدید میں آیت نمبر 57 لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، جی تاکہ تمام بنی نوع انسان عدل پر قائم ہو جائیں. تو زمین پر ایک ایسی خلافت الہیہ کا قیام لازمی ہے کہ روئے زمین کا ہر حصہ امن کا گہوارہ بن جائے، عدل و انصاف قائم ہو جائے. تو یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے ایک ایسا وعدہ ہے ہم سب کے لیے کہ دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا میں ظلم و جور سے ہم ہراساں نہ ہوں، خوفزدہ نہ ہوں. اللہ ایک وقت ضرور زمین پر ایسی ذات کو بھیجے گا جو زمین سے ہر قسم کے ظلم کا خاتمہ کرنے والی ہوگی، عدل کے پرچم کو بلند کرنے والی ہوگی. وہ دور ہوگا جس میں ہر طرف صرف اللہ کا نام لیا جا رہا ہوگا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ ان کے دین کو ساری دنیا پر غالب کر. ٹھیک. تو وہ یہ ایک نوید بھی ہے ہر مسلمان کے لیے کہ حالات حاضرہ سے پریشان نہ ہو. ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی ذات منتخب کی جائے گی کہ جو ساری دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرے گی، عدل کے پرچم کو بلند کرے گی، اور روئے زمین کے ہر حصے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بلند ہو رہا ہوگا، اور تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ حق ہمیشہ غالب آنے والا ہے، اور سرکار دو عالم جو دین لے کر آئے تھے وہ دنیا کے ہر دین پر غالب آ کر رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ قسط کی بنیاد پر یہ کائنات، یہ پوری بنی نوع انسانی عدل کی بنیاد، عدل کی بنیاد، جسے یہ قسط کا لفظ اللہ قرآن کریم میں رکھتا ہے. یہ پورا فلسفہ سامنے آ گیا. اب یہاں بندگان خدا جن سے اللہ تعالیٰ مخاطبت فرما رہا ہے، بلکہ مخاطبت کیا فرما رہا ہے؟ وعدہ کر رہا ہے کہ نیک اعمال، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اپنے وعدے خلاف نہیں کرے گا. وعدہ خلافی اللہ نہیں کرتا. اللہ اکبر. اور یہ ہمارا ایمان ہے. یہ اب وہ لوگ جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، صالح قیادت صالح ہوتی ہے، اللہ کا نمائندہ صالح ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے، یہاں پر خلیفہ یعنی اللہ کا نمائندے سے مراد یہاں پر خلیفہ، اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نائب، وہ یقیناً صالح ہوگا. وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسے یمکنن لہم دینہم الذی، اللہ اکبر، طاقت عطا کر دے گا ان کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسی طاقت کہ پورے زمین پر ان کا غلبہ ہو. سبحان اللہ. یعنی دین مضبوط بنیادوں پر قائم ہو جائے گا، اور خوف ختم، امن قائم. بالکل. اچھا، اب یہ جو آیت ہے اس کا پہلا حصہ جس پر ابھی ہم نے بات کی ہے، یہ پہلا حصہ
آج جو عالم اسلام ہے، یعنی بنو نو انسانیت کے لیے نا قرآن کریم تو، لیکن ہم پہ ذمہ داری زیادہ ہے. یہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے یہ آیت؟ اس آیت کا تو اہم ترین مطالبہ یہی ہے کہ دیکھو اللہ کو وہ نظام پسند ہے جس میں نماز کا قیام ہو، زکوٰۃ کا قیام ہو، خیرات ہوں، حسنات ہوں، ان میں اضافہ ہو. لہذا ہم سب اپنے اپنے حدود میں جس کی جتنی صلاحیت ہے، جتنی امکانات ہیں، ہم ان کاموں کو کوشش کریں قائم کرنے کی. نماز کا قیام حتی الامکان کوشش کریں کہ بھائی زیادہ سے زیادہ بندگان خدا کو نماز کی طرف راغب کیا جائے. زکوٰۃ کا قیام بہت اہم ہے، کیونکہ زکوٰۃ سے ان بندگان خدا کی پرورش ہوتی ہے کہ جن کے مالی وسائل بہت محدود ہوتے ہیں. اور اسی لیے یہ جو آیت ہے نا، اس کے ذیل میں یہ بات بھی ہم نے تفاسیر کے اندر دیکھی ہے کہ جب ایسا نظام قائم ہوگا، ایسی خلافت الہیہ پورے روئے زمین پر قائم ہوگی، تو اس وقت زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، زکوٰۃ لینے والے نہ ہوں گے. سبحان اللہ. یعنی اس قدر خوشحالی پھیل جائے گی. اور ایک جملہ اور ہے اسی آیت کے ذیل میں، تفاسیر کے اندر ایک جملہ موجود ہے کہ اس وقت روئے زمین کا کوئی ایسا حصہ نہ ہوگا جہاں پر اشہد ان محمدن رسول اللہ کی آواز بلند نہ ہو رہی ہو. سبحان اللہ. تو گویا اس آیت میں دو باتیں ہیں. ایک تو ہمیں ذمہ داری سمجھائی گئی ہیں کہ مومن صالح کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. نماز قائم کرے، شرک نہ کرے. شرک بہت ہی سنگین جرم ہے، ٹھیک، اور شرک خفی بھی اور شرک جلی بھی. یا ایک آیت ہے عجیب و غریب ہے، یہ لوگ عبادت نہیں کرتے مگر اس میں شرک بھی کر دیتے. ما یعبدون الا اللہ الا وهم مشرکون. اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اس کا شرک بھی کرتے ہیں. اللہ یہ شرک جو ہے یہ انتہائی سنگین جرم ہے. اسی لیے قرآن نے ہر برائی کا تذکرہ کیا مگر اسے عظیم نہیں قرار دیا. مگر شرک کیا کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم عظیم ہے. تو ہماری لیے بڑی ذمہ داری ہے نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، شرک سے بندگان خدا کو روکنا اور بندگان خدا کی اصلاح کرنا. زکوٰۃ کے ذریعے انسان اللہ کو بھی خوش کرتا ہے، بندوں کی حاجت کی تکمیل بھی کرتا ہے. سبحان اللہ. تو ایسا نظام لازماً قائم کرنا چاہیے بحیثیت مسلمان کے کہ جس میں زکوٰۃ کو ان لوگوں تک پہنچایا جائے کہ جو بھوک سے بے حالت ہیں. ہم نے پڑھا ہے اور آپ بھی یقیناً اس سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ امیر المومنین سے کسی نے کہا، جب امیر المومنین بیٹھے تھے مسجد کوفہ میں اور افطار کے بعد سوکھی روٹی کھا رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا دنیا کی نعمتوں پر آپ کوئی حق نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں، حق تو ہے. تو پھر آپ اچھی غذا کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا کیا میں اس بات پر خوش ہو جاؤں کہ مجھے مسلمانوں کا حاکم اعلیٰ کہا جاتا ہے اور میں زندگی کی سختیوں میں ان کا ساتھ نہ دوں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ علی اچھی غذا کھائے اور دور دراز کے علاقوں میں ترک یمامہ میں کوئی خاتون بیوہ رات کو بھوکی سو رہی ہے؟ اس میں مولا نے سمجھا دیا کہ حاکم کا بنیادی فرض یہ ہے اس حکومت کو امانت سمجھے اور ایسی زندگی گزارے کہ جو بندگان خدا کے لیے مشعل راہ بنے. یہ نہ ہو سکا کہ نہ ہو کہ جناب حاکم بہترین غذا کھا رہا ہو اور اس کے مملکت میں ایسے لوگ ہو کہ جو بھوکے سو رہے ہوں، کوئی بیوہ بھوکی سو رہی ہو، کوئی یتیم بھوکا سو رہا ہو. بلکہ جب تک وہ بیوہ اچھی غذا نہ کھائے، حاکم اچھی غذا نہ کھائے، جب تک وہ یتیم اچھی غذا نہ کھائے یا حاکم اچھی غذا نہ کھائے. تو نظام عدل میں ایک قیام اس بات کا زکوٰۃ کا بھی ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے آپ بندگان خدا کو فیض پہنچائیں. قرآن مجید نے تو اس سے زیادہ بات کہی ہے، یسألونک ماذا ینفقون قل العفو. تو کہتے ہیں کہ آپ سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، قل العفو، جو بچے خرچ کریں. وہ تو انفاق میں آ گئی نا، انفاق میں آتا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ اتنا فرض نہیں ہے، لیکن اس سے یہ ظاہر ضرور ہوتا ہے کہ اسلام کے نزدیک اس اہمیت کتنی زیادہ ہے. جی بالکل. اور اسلام کے نزدیک دولت سے محبت خراب کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. تو یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. قارون دھس گیا. جی قارون دھس گیا. تو یہ دولت کو پیمانہ تھوڑی ہے. اور یہ کہ زکوٰۃ وہ جو کہلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے معاشروں میں
ارتکاز دولت ہو جائے، چند ہاتھوں تک دولت رہے. لیکن یہ کتنی بڑی آیت، اللہ اکبر. اس پر بات نہیں ہونی چاہیے. یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ اکبر. یہ وہ خود لوگ ہیں پریشانی میں ہو دوسروں کو کھلا دیتے ہیں. دوسروں کو کھلا دیتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا اللہ وَأَسِيرًا اکبر. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اللہ تم سے اکبر. عوض چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. جو شکریہ نہیں چاہتے وہ عوض کب چاہے گا؟ اللہ اکبر. اللہ اللہ کے اکبر. خاص بندوں کی تو شان یہ ہے. جی سبحان اللہ. اب یہ حکمران، حاکم وقت، اس کی ذمہ داریاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کا معیار زندگی جو ہمارا دین ہمیں تعلیم کر رہا ہے. سرکار دو عالم چٹائی پر بیٹھ کے ساری دنیا کے مسائل حل کرتے تھے. جی. سب سے مختصر غذا، سب سے سادہ غذا، سب سے سادہ لباس. ہم آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے حجرے تھے جس میں سرکار دو عالم کے سب اہل خانہ زندگی گزار رہے تھے. جی ہاں. ایک چھوٹی سی جگہ، اتنا سا ایک کمرہ، ایک ملغا ہیں. وہ دین و دنیا کے بادشاہ کی شریک حیات ہیں، ایک کمرے کے اندر رہ رہی. اللہ اکبر. اور ان کی بیٹی بھی ایک چھوٹے سے حجرے میں رہتی. اللہ اکبر. لیکن ہم لوگ پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں. بڑے بڑے محل تیار ہونے سے مسجد سے کہا سارا زندگی یہیں رہیں گے. اپنے کو غلام مصطفیٰ بھی کہتے ہیں، مگر کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ یہ کام ظاہر کریں کہ آپ مصطفیٰ کا غلام ہیں. اچھا علامہ صاحب، آپ نے ابھی قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، اللہ اکبر. آدمی کو جھنجھوڑ دے دیتی ہے کہ یہ عبادت بھی کر رہے ہیں لیکن یہ شرک میں بھی مبتلا ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ من حیث الامہ ہمارا وتیرہ بھی یہ ہو گیا ہو؟ یہ بات ہے نا، اسی لیے قرآن کی وہ آیت مجھے ہمیشہ یعنی ذہن کو جھنجھوڑتی ہے. ما یعبدون اللہ الا وہم مشرکون. اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اس کا شرک بھی کرتے ہیں. جی جی جی. اور شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. جی بالکل. اور شرک وہ ہے جس کے لیے اعلان ہے کہ یہ کبھی معاف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو آج شرک کرنے کی مختلف جو قسمیں ہیں یا اظہار کے طریقے ہیں عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ، وہ کیا ہیں؟ ہم ذرا ڈر جاتے ہیں بڑی طاقتوں سے، ہم ڈر جاتے ہیں بڑے مالیاتی اداروں سے. اتنی قسط ہمیں نہیں ملے گی. ہمیں یہ شیطان، یعنی لمحہ موجود کا شیطان ہمیں ڈراوے دیتا ہے، جس طرح قرآن کریم میں جی ارشاد. سرکار دو عالم کا فرمان ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے لیے ہر درہم ان کا معبود ہوگا، ہر دینار ان کا معبود ہوگا. یعنی یہ ضروری نہیں کہ آپ بت رکھیں اور سجدہ کریں، بلکہ جس چیز کو بھی آپ خدائی اختیار دیں گے وہ طریقہ آپ کو شرک کہلاتا ہے. ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو دنیا میں یہ مالیاتی ادارے ہیں وہ ہمارے رازق ہیں، تو در حقیقت ہم شرک کر رہے ہیں. ہم اپنے رب پر اعتماد کم کر رہے ہیں. مومن کی شان یہ ہے کہ اپنے رب پر اعتماد کرے اور اپنے اعضاء جوارح کے ذریعے کام کرے. دو باتیں ضروری ہیں. اپنی صلاحیتوں کو پورے طور پر استعمال کرو اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھو. سرکار دو عالم کے پاس ایک شخص آیا اور اونٹ کو اس نے باہر ویسے چھوڑ دیا اور آ کر بیٹھے بات کرنے لگا. تو حضور نے پوچھا کہ تم کیسے آئے ہو؟ فلاں علاقے سے آ رہا ہوں. تو کس سواری پہ آیا؟ اونٹ پر آیا. تو اونٹ کہاں ہے؟ کہنے میں اس کو چھوڑ دیا تھا. پوچھا رسی باندھی تھی؟ کہا نہیں، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا. کہا نہیں، پہلے رسی باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. یعنی اپنی جو صلاحیت ہے، اپنے امکان میں جو کام ہے وہ کرو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو. امت مسلمہ میں بھی، پاکستان کے لیے حکمرانوں کے لیے بھی، دنیا کے سارے انسانوں کے لیے اپنی کوششوں کو، اپنی صلاحیتوں کو اپنی مملکت کے لیے استعمال کریں اور اپنے رب پر بھروسہ کریں. اپنے رب پر جتنا بھروسہ کریں گے اتنی ان کے اندر طاقت پیدا ہوگی مصائب کو برداشت کرنے کی. انبیاء کے طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انبیاء اپنے رب پر بھروسہ کرنے کی بنا پر پورے معاشرے کی ہر ایذا رسانی کو برداشت کر لیتے تھے. چاہے وہ جناب نوح ہوں جو پہلے صاحب شریعت ہیں، یا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں. یہ دل کی طاقت تھی، اللہ پر بھروسہ تھا، جس کی بنا پر وہ صنادید عرب کا بھرپور مقابلہ کرتے رہے. اور اس کے بعد جب جنگیں مسلط ہوئیں تو اسی ایمانی طاقت سے مسلمانوں نے کفار کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا. ابھی آپ یوم الفرقان کا تذکرہ فرما رہے تھے، وہاں پر 313 مسلمان تھے، سامنے 1000 کے قریب کا لشکر تھا. وہ 1000 کا قریب لشکر پورا اسلحے سے لیس تھا، اور ان 313 میں سے صرف 8 تلواریں اور 2 گھوڑے. 8 تلواریں، 313 افراد ہیں، ان میں صرف 8 کے پاس تلواریں.
وہیں انہیں 8 تلواروں سے ایسا بھرپور مقابلہ ایمانی طاقت کے ذریعے سے کیا کہ ان کے پورے لشکر کو تہس نہس کر دیا، 70 کو واسل جہنم کیا، 70 کو قیدی بنایا، اور وہ پورا لشکر جو بڑی طاقت کے ساتھ آیا تھا حملہ آور ہونے کے لیے، سب بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ تو اصل چیز ہے ایمان کی طاقت۔ بدر نے جس بات کو واضح کیا وہ ایمان کی طاقت ہے، اور جب یہ ایمان کی طاقت کمزور ہوئی تو نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ یہ تاریخ کی باتیں ہیں جس کو ہم دہرانا نہیں چاہتے، لیکن یہ بات بدر نے واضح کر دی تھی کہ اصل طاقت ایمان کی طاقت ہے، اور قرآن نے واضح بھی کیا ہے کہ دیکھو النصر من اللہ، ٹھیک، نصرت تو اللہ کی طرف سے، مگر تمہارا کام کوشش کرنا ہے۔ تو آج کی انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، فرد پر بھی، معاشرے پر بھی، حاکم پر بھی، محکوم بھی، سب پر فرض ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ اصل بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے، ہاں مادی جو وسائل ہیں ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آیت فرما رہی ہے تو پھر اللہ کیا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا، پورے روئے زمین پر محمد رسول اللہ کا کلمہ بلند ہو رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات کیا فرمائی، دیکھیے ایک دوسرے سے متصل ہیں، جڑی میں کہ جڑی ہوئی ہیں، کہ حالت خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا، بس تم میرے ساتھ شرک نہ کرو۔ آج جو ہم جو گفتگو آپ نے فرمائی اور جو آپ نے ابھی نصیحت کی، ہماری علمی کمی کو دور کیا، وہ یہ آیات کس طرح جڑی ہوئی ہیں۔ دین کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنا، یہ کیا ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں دین نظر آئے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاسقون ظالمون، تینوں آیتیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، عجیب و غریب ہے۔ اللہ اکبر۔ من لم یحکم بما انزل اللہ، اللہ کے فرمان کو نافذ کرو تاکہ تم فاسق نہ رہو، کافر نہ رہو، ظالم نہ رہو۔ سبحان اللہ۔ اور ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے، جی، ہم اپنے مسائل میں دین کو ذرا الگ کر کے سوچتے ہیں۔ رفتہ رفتہ ہم سیکولر ہوتے جا رہے ہیں، جی، ان معنوں میں کہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں، مسجدیں آباد رہتی ہیں ماشاءاللہ، اور روزے بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن دین میرے مذہب، میرے بزنس میں شامل نہیں ہے، جی زندگی پر حاوی نہیں ہے۔ زندگی پر حاوی۔ جبکہ قرآن کا ارشاد ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ پورے کے داخل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہماری اقتصادیات، ہماری تعلیمی نظام، ہماری معاشرت، ہماری معیشت، ہمارا کاروبار زندگی، ہماری تجارت، سب کچھ دین کے تابع ہونے چاہیے۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، دین میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اور یہ آیت ہمیں نبی سنا رہی ہے کہ پریشان نہ ہو، دنیا میں حالات بگڑیں گے، خرابی آئیں گی، خوف کی فضا بھی ہوگی، لیکن ایک وقت اللہ کی طرف سے ایسا ضرور آئے گا کہ جب اس زمین سے ظلم کا خاتمہ ہوگا، شرک کا خاتمہ ہوگا، بد امنی کا خاتمہ ہوگا، ناانصافی کا خاتمہ ہوگا۔ آدمی اپنے حصے کی شمع جلاتے رہے، اپنے حصے کا کام کرتا رہے، اور جب وہ دنیا سے جائے اپنے حصے کا کام کر کے تو مطمئن ہو کہ میں نے اپنا فریضہ انجام دے دیا۔ نفس مطمئن، نشان مرد مومن باتوں کو یم چمر گایت تبسم بر لبے اوست، اللہ کہ اکبر، میں نے حق بندگی عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آیت یاد آتی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور یہ بات اگرچہ مسائل میں آتی ہے، مگر لکھا ہے کہ امام مظلوم جب شہید ہو رہے تھے ان کے چہرے پہ ایک عجیب اطمینان تھا، اللہ اکبر، ایک اللہ عجیب نورانیت تھی کہ میرے مالک میں نے تیرے دین کی خاطر سب کچھ قربان کیا، جوان کو قربان کیا، کمسن کو قربان کیا، 6 مہینے کے بچے کو قربان کیا، برابر کے بھائی کو قربان کیا، میں تیری بارگاہ میں سرخ ہو رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بڑی ہستیاں، ہم آج کے حکمران، مسلمان حکمران، اس کی کچھ ذمہ داری، یہ سید القوم خادم خادم ہونا چاہیے، خادم ہونا چاہیے۔ آج کے جو ہمارے حکمران ہیں ان کو کیا آپ نصیحت کرنا چاہیں گے؟ اب 57-58 مسلمان اسٹیٹس ہیں، جب ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ انہوں نے عافیت کو عذر بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر آپ فرمائیے۔ کیا بات کہی آپ نے، حقیقت یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود، جو اقبال نے کہا تھا نا کہ اذان باقی ہے روح بلالی نہیں رہی، یہ مسلمان رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی۔ اور یہ جو آپ نے جو کلمے کی بات کی نا،
بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ اللہ اکبر، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے حکمرانوں نے اگر اس بات کو پیش نظر رکھا ہو کہ ہم امت ہیں سرکار دو عالم کی، جب امت سرکار دو عالم کی ہیں تو ہم کیوں نہیں وہ اسوہ اپناتے جو سرکار نے اپنایا، اس دن ویسی زندگی کیوں نہیں اپناتے، ویسا لباس کیوں نہیں اپناتے، جیسی غذا کیوں نہیں اپناتے۔ اگر آج بھی یہ حکمراں طے کر رہے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم کے اسوہ حسنہ پر چلیں گے، جو بدترین دشمن کے لیے جب کچھ چیز بچھانے کا ہو اپنی ابا بچھا دے گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پہ آج کے حکمران کھڑے ہوتے ہیں۔ 57 مسلمان اسٹیٹس ہیں، OIC کے ممبرز ہیں، یہ کھڑے ہوتے ہیں حکمران، اور یہ قسط کی جو بات، عدل کی جو بات، حکمرانی کی جو بات، اور وہ روشنی جو سیرت سے ہمیں مل رہی ہے، اور وہاں کھڑے ہو کر روزے رسول پہ کھڑے ہو کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وعدہ کریں کہ ہم سب یہاں موجود ہیں، یہ 1.5 پونے 2 ارب مسلمان، ہم حکمران ہیں۔ اے اللہ، تو نے ہمیں اس مقام پر فائز کر دیا ہے، تو جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، ذمہ داریاں بھی تو ہوتی ہیں نا۔ تو ہم یہ وعدہ کرتے ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں، ہم اس امت کی تعمیر ویسے کریں گے جیسے آپ کرنا چاہتے ہیں۔ تمام شعبے آپ نے گنوا دیے، دین مکمل پیکج ہے۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین مکمل پیکج ہے۔ یہ بنی اسرائیل یہودی کرتے تھے یہ، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اپنی کتاب توریت کچھ حصوں کو مانو کچھ کو نہیں مانو۔ ہمارا رویہ اپنی کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ یہ نہیں ہوگا، نہیں ہونا چاہیے۔ حکمران یہ وعدہ کر کے آئیں جی لازماً جائیں، اور واپس جب جائیں تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ نیور ٹو لیٹ، مایوسی نہیں ہے، ابھی بھی بہت کچھ۔ اور یہ پھر جاتے ہیں ملتزم پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور ملتزم پہ کھڑے ہو کر یہ وعدہ کریں، اے اللہ ہم وعدہ کر رہے ہیں تجھ سے، تو یہ جو تو نے ہمیں حکمرانی دے دی ہے، تو نے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ عالم اسلام جو عالم خوف میں ہے یہ عالم امن میں تبدیل ہو جائے، بے شک، دین کی بنیادیں مضبوط ہوں۔ کم از کم ان اصولوں کو نافذ کرنے کی کوشش کریں کہ نظام صلاۃ اچھی طرح قائم ہو، نظام زکوٰۃ بھی اچھی طرح سے قائم ہو، معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی جائے، عدل کے نظام کو اچھی طرح سے قائم کیا جائے۔ اس سے عدل کے بغیر تو کوئی نظام قائم رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ نظام اللہ نے اپنی ذات کا تذکرہ شہادت عدل کے ساتھ کیا، شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اس کے بعد بالقسط، قائماً بالقسط، اللہ عدل پر قائم ہے، جی، اور اپنی گواہی دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ لازمی ہے کہ اس آیت کی روشنی میں جتنے بھی مسلمان حکمراں ہیں، ہمارے پاکستان کے حکمراں ہوں یا دوسرے ملکوں کے حکمراں ہیں، پیش نظر رکھیں کہ اللہ نے جن لوگوں کو زمین پر طاقت عطا کرنے کا اعلان کیا ہے، ان کی ذمہ داری میں سے اہم ذمہ داری نظام صلاۃ ہے، نظام زکوٰۃ ہے، بندگان خدا کے معاملات کی اصلاح ہے، شرک کا خاتمہ ہے۔ دیکھیں کہاں کہاں ہم اپنی زندگی میں کن امور میں شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، اسے بچنے کی کوشش کریں، اور بندگان خدا کے لیے ایسا نظام قائم کریں کہ یمکن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، دین غالب نظر آئے، ہمارے ہر شعبہ حیات پر دین غالب نظر آئے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہر شعبہ حیات میں دین مغلوب نظر آئے، جی، اور دین کا شکوہ نظر آئے۔ وہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ عید آزاداں شکوہ ملک و دین، اور عید محکومہ ہجوم مومنی، وہ ہجومی نظر آتا ہے، یہ ہجوم نظر آتا ہے۔ اور یہ کتنی بڑی امت ہے، یہ آخری امت ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ سب سے بہتر امت جو انسانوں کے لیے نکائی گئی۔ اس پر بھی تو غور نہیں کرتے کہ اخرجت للناس، جی، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گئے، یعنی بحیثیت مسلمان ہم لوگوں کو ساری دنیا کے لیے مرکز خیر ہونا چاہیے۔ جی، اور ہم میں جو قائدانہ صلاحیتیں ہونی چاہیے
وہ نظر آنی چاہیے نظر آنی چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، ذمہ دار ہے یہ. اخرجت للناس، جی بنی نوع انسان کے فوائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. جی ہاں. ہم ان کو فیض پہنچائیں، لیکن ہم ان سے فیض حاصل کرنے کی کوشش میں سے گئے تھے. اچھا، یہ جو گفتگو آپ نے فرمائی اور جو ٹپس ہمیں دیے، اس میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے یہ جو دماغ ہے اس کو غلامانہ نہیں بننا چاہیے، جی اس کو مغلوب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے. یعنی آپ نے آیت بھی پڑھی تھی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، لیظہرہ علی الدین کلہ. غالب آ کر رہے گا دین. 2 مرتبہ اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں. اور پھر وہ شہادت وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس کی بھی شہادت اللہ دے رہا ہے کہ یہ اللہ کافی ہے گواہی دینے کے لیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ علامہ صاحب کبھی کبھی محسوس یہ ہوتا ہے، معاف کیجیے گا میری بات، نہیں بہت اچھی بات. کہ یہ ایک بہت اچھی گفتگو ہم کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، ذکر ہوتا رہے گا، قرآن قیامت تک ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا. بالکل. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر کبر مقتا مقتا. عند اللہ. اللہ اکبر. سخت ترین ناراضگی، سخت ترین ناراضگی. تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل عمل پیرا نہیں ہوتے؟ تو آج جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے اطراف ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی یہ غزہ کا معاملہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، سمجھے؟ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 57 ملک کو کچھ نہیں کر پا رہے. 57 ممالک میں آپ کو کہیں کوئی قائدانہ صلاحیت نظر آتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ورنہ یہ صورتحال نہ ہوتی اگر نظر آتی. کبھی کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ بہت بڑا دین بہت چھوٹے لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا؟ یقینی بات یہی ہے، یقینی بات یہی ہے. کتنا بڑا کینوس ہے اس دین کا. اور اور یہ ہمارے حکمران بہت چھوٹے لوگوں کے ہاتھ قرآن کریم کو استعمال جہاں کرنا ہوتا ہے نہیں کرتے. وہ لیتے ہی نہیں، یا پھر عوام کو، جہاں یا اب وہ اقبال نے لکھا ہے یہ بھی کہیں کہ آپ ہماری غلامی کو مزید پکا کر رہے ہیں. بالکل. یہ وہ حکمران ہیں. مسلمان کے لیے تو اقبال نے بالکل سچ بات کہہ دی. گر تمہیں خواہی مسلمان جیستن نیست نیست ممکن. ممکن جز بقرآن سیستن. سبحان اللہ، سبحان قرآن سے اپنے کو وابستہ کریں، عملاً، جی فکراً، جی قلباً. جی صرف تلاوت نہیں کہ آپ نے صبح اٹھے اور ایک دو سورہ پڑھ لیے اور خدا حافظ، نہیں. جی. اس پر غور کریں کہ قرآن سے کیا کہتا ہے. قرآن نے کیسے بنی نوع انسان کو تبدیل کیا، کیسے اس پورے معاشرے کو جو کفر میں ڈوبا ہوا تھا ایک نئی راہ پر دکھا دیا. ہم لوگ کیا، قرآن کافی مظلوم ہے، کافی مظلوم ہے. رکھا جاتا ہے گھروں میں، خوبصورت لغاف میں، غلاف میں بھی رکھا جاتا ہے، اس کی قسم بھی کھائی جاتی ہے. یہ تو ایک عام آدمی کی بات نہ. لیکن علامہ صاحب، ایک عام آدمی کا قرآن سے تعلق، تمسک بالقرآن، اور ایک حاکم وقت کا تمسک بالقرآن زمین آسمان زمین آسمان کا فرق ہے. تو ایک حاکم وقت 57 مسلمان ممالک کے سربراہ اگر قرآن سے جڑ گئے اور انہیں سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ قرآن کریم کی ان آیات کی تفہیم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، ہم کس ذمہ داریوں کو ہم پر ڈالا گیا ہے، تو ایک حاکم وقت وہ تو اس کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم. جی ہاں. یہ قرآن اس راستے کی طرف لے کے جاتا ہے جو سب سے پائیدار ہے. جی. تو یہ امت کی کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ ہم تمہیں سب سے مضبوط راستہ دکھائیں گے. ہم اس مضبوط راستے کو چھوڑ کر نہ جانے کن کمزور راستوں پر جا رہے ہیں اور خود کو بھی کمزور کر رہے ہیں، قوم کو بھی کمزور کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نا وہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے تو اس میں ایک عادل حکمران بھی ہے. یقیناً، بالکل. ایک عادل حکمران، وہاں کے نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، اس کا ذکر نہیں ہے. عادل حکمران، عادل حکمران، کتنا نظام عدل کو اس نے. ایماندار تاجر. اللہ اکبر. وہ نوجوان جو اپنے کردار کی حفاظت کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات کہی ہے. بے شک جناب، ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم، سب سے مضبوط راستہ. مگر کتنے لوگ، کتنے ہمارے ان 56 حکمرانوں میں سے ایسے ہیں کہ جو قرآن سے رہنمائی لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں.
بہت افسوس کی اللہ بات ہے، اکبر. بہت افسوس کی جی بات ہے کہ بالکل. ہم قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن سے کچھ سیکھتے نہیں. جی اللہ اکبر. اور جو بڑے ہیں ہمارے یا بڑے ادارے ہیں ہمارے، ان کے پاس بھی علماء کو ضرور ان کی اصلاح کے لیے اور دین سے قریب کرنے کے لیے ان کی چھوٹی چھوٹی کلاسز ان کی ہونی چاہیے. جی، مرتب ہمارے ہونی چاہیے. پارلیمنٹیرینز ہیں، ہمارے سینیٹرز ہیں، ہماری جوڈیشری ہے، بالکل. ہماری جی ایچ کیو ہے. اللہ اکبر. وَإِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ من مِنْ قوت. قُوَّةٍ. یہ کہ دین پیغام یہ دے رہا ہے کہ اسلحہ جمع کرو تاکہ دشمنوں پہ تمہاری ترہبون ہیبت ہو. بعدو اللہ وعدوکم. اللہ اکبر. اللہ کے دشمنوں پر اور اور اپنے تمہارے دشمنوں پر ہیبت طاری ہیبت طاری ہو. ہو جائے. تو یہ جو ایک ہمارا فوجی جب بارڈر پہ کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ $4,000 کے لیے نہیں کھڑا ہوتا، وہ تنخواہ کے لیے نہیں کھڑا ہوتا، وہ اللہ سے ایک تعلق کے بنیاد پر قائم کھڑا ہوتا ہے وہ. یقیناً. تو یہ سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے نا آدمی کا. تو اس سوچ کو آگے بڑھنا چاہیے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، جو آپ نے سب کے لیے بات فرمائی. اللہ صاحب میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، بڑا شکر گزار. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 بڑی اہم آیت، بڑی اہم آیت. امید دلانے والی بھی اور ذمہ داریوں کا احساس کرانے والی بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں باتیں اس میں. جی سبحان اللہ. امید بھی دلا رہی ہے، جی ذمہ داریوں کا احساس بھی دلا رہی ہے. جی سبحان اللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول یاد آیا آپ کی اس بات پر کہ وہ ہلاک ہو گیا جس سے اپنی شناخت نہ ہوئی. ہلاک من لا یعرف نفسہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے تو وہ قول پڑھ دیا. سبحان اللہ. میرے ذہن میں وہ گونج رہا تھا. اللہ اکبر. تو ہمیں اپنی شناخت تو ہو کہ ہم ہیں کون، مقام مسلم ہے کیا. اللہ ہم کس کے امتی ہیں. از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بھی کی. بہت ہی عجیب جملہ اقبال نے کہہ دیا. علامہ صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون. آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. اللہ سلامت رکھے. اللہ آپ کے اس بیان میں اور طلاقت عطا کرے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا آپ کو ہے. سیاست کے ساتھ رکھے، چونکہ آپ اس پروگرام کو انتہائی حسین بناتے ہیں اپنے ملفوظات کے ذریعے، اپنے حسن فکر کے ذریعے. ربنا تقبل منا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ ہمیں کسی قابل بنا دے. خواتین و حضرات، کل کا سوال یہ تھا کہ کس پیغمبر کے زمانے کے بادشاہ کا نام نمرود تھا. درست جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ کا نام تھا. غزوات کی کل کتنی تعداد ہے، یہ ہے ہمارا آج کا سوال. غزوات کی کل تعداد کتنی ہے؟ 17، 27 یا 37؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کا نام. آج کے ونر کون ہیں؟ آج کے ونر ہیں جناب سخاوت علی. اچھا کہاں سے؟ فرام خانیوال. خانیوال سے سخاوت علی صاحب کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں اپنی طرف سے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آؤ اور ان کی خواہشوں پر صبر و تحمل سے کام لو. اپنی طرف سے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آؤ اور ان کی خواہشوں پر صبر و تحمل سے کام لو. اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.